آج میں بہت دکھی دل کے ساتھ پروفیسر مشتاق احمد مرحوم کے بارے میں بات کروں گا، جو کہ اس دنیا سے جنت کی طرف رخصت فرما چکے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ عالم کی موت ہے، اور یہ بات مشتاق صاحب پر صادق آتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ ایک نہایت ہی نفیس اور بہت اچھے انسان تھے، اور مجھے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ اب بھی میرے خیالوں میں گھومتا ہے۔ اور کیا کسی شاعر نے کیا خوب ان کے بارے میں کہا تھا کہ ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا دلچسپ جواب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخصیات بہت دیر کے بعد اس دنیا میں آتی ہیں اور اپنے خوبصورت نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ مشتاق صاحب پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور ان کو پروفیسر حیات ظفر صاحب نشتر میں لے کے آئے، اور جب مشتاق صاحب یہاں آئے تو انہوں نے اپنے پیش رو پروفیسر گلزار احمد مرحوم کی خلا کو نہ صرف پر کیا بلکہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پورے اسٹوڈنٹس کے درمیان مقبول ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا، MBBS انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کیا تھا، اور پھر انڈیانا USA سے انہوں نے ماسٹرز کیا۔ ان کا میجر سبجیکٹ بائیو کیمسٹری تھا اور مائنر سبجیکٹ فزیولوجی تھا، لیکن یہاں پر وہ ایز پروفیسر آف فزیولوجی تعینات ہوئے۔ میری ان سے یاد اللہ تھی، اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے جس کے یہ ایک مرتبہ اسٹاف پریزیڈنٹ تھے، تو ان کے ساتھ میری خاصی ایسوسیشن ڈیولپ ہو گئی۔ اس زمانے میں بھی امریکن امتحان دے رہا تھا 1982 یا 82 میں، تو یہ ان سے میں کوئی بھی سوال ہوتا تو مجال ہے یہ کوئی کتاب دیکھیں، ایک دم یہ اس کو بتا دیا کرتے تھے جس طرح ایک کمپیوٹر کے اندر سے نکل آتا ہے۔ اور بڑے بڑے مشکل چیزیں میں ان کے پاس لے کے جاتا تھا، یہ ریورس T3 کی ہے، اور یہ تھائرائڈ انڈیکس کیا ہے، یہ ہے، اور اس کے تمام جواب وہ ان کے پاس موجود ہوتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ کئی باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے، میں حیران رہ گیا کہ ان کو اپنی بائیو کیمسٹری اور فزیولوجی کے علاوہ بھی یہ مختلف کتب کا یہ مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ اور ایک دن انہوں نے مجھے پیپر دیا کہ یہ تم ڈاکٹر صاحب یہ پڑھیں آپ، وہ تھا پیتھو فزیولوجی آف بورڈم، کہ آپ بور کیوں ہوتے ہیں اور اس کی پیتھو فزیولوجی کیا ہے۔ میرے بیٹے کا 2005 میں جب میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تو مشتاق صاحب نے اپنی 4 کتابیں وہ مجھے پریزنٹ کیں کہ یہ تمہارے بیٹے کے لیے تحفہ ہے، اور میں ان کی محبت آج تک یاد کرتا ہوں، اور میرا بیٹا بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی 4 کتابیں، 2 بائیو کیمسٹری کی اور 2 فزیولوجی کی، نہ صرف پاکستان میں مقبول تھیں بلکہ وہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی تھیں، اور خصوصاً انڈیا میں جہاں پر 100 سے زیادہ اس زمانے میں میڈیکل کالجز تھے، وہاں پر یہ بہت زیادہ مقبول تھیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پر انڈیا والے ان کا پائریٹڈ ایڈیشن بنا کے وہ فروخت کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کا اس وقت علم ہوا جب ڈاکٹر صاحب ہمیں انڈین اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک کے خط جو ہے ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ مشتاق صاحب پرنسپل رہے
2 مرتبہ، ایک مرتبہ وہ پرنسپل رہے اور ایک شرافت اور سنجیدگی پورے میڈیکل کالج کی فضا میں پھیل گئی، اور وہ تمام لوگوں کی بات سنتے اور اس کا حل نکالا کرتے تھے، جائز طریقے سے کسی کے کام نہیں رکتے تھے۔ میں ایک زمانے میں رجسٹرار تھا، لیٹ 80s میں، 87 89 اور 90 میں، تو میں نے ایک کانفرنس پہ جانا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں پیڈیاٹک سرجری کی ایک نیشنل کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے لکھ کے دیں تو میں آپ کو اس کا TADA دوں گا۔ میں کہا جی اس طرح کی تو کوئی مثال میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہمارے پاورز میں موجود ہے، کیونکہ آپ ایک پرماننٹ ملازم ہیں اور آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یا مطالعاتی دورے پر جا رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے 2-3 کانفرنسز اٹینڈ کروائیں اور میں نے اس کا TADA ان سے لیا۔ میرا نہیں خیال کہ آج تک بھی کسی رجسٹرار کو یہ چیز، یہ سہولت مہیا کی گئی ہو۔ مشتاق صاحب کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لیبارٹری جب قائم کی تو لوگ اندھا دھند ان کی تقلید کرتے تھے، حالانکہ وہ ریٹائر بھی ہو چکے تھے، اور ان کے رزلٹس اس لیے بہتر تھے کہ وہ خود بیٹھ کر تمام بائیو کیمسٹری کے ٹیسٹ کیا کرتے تھے۔ ان کی عظمت کا ایک اور اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اولاد بہت اچھی اور بہت قابل ہے۔ ایک ان کے بیٹے وہ فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں اب، اور 2 بیٹے ان کے امریکہ میں ہیں اور وہاں پر انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ فائن دیئر۔ بہت ان کا نام ہے اور بہت خوب وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی ایک بہو بھی ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی بڑی قابل خاتون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام کے سلسلے میں ان کے آفس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آفس میں ٹہل رہے ہیں، تو مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ میں کہا جی آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹہل کیوں رہے ہیں ادھر ادھر؟ انہوں نے کہا میں لیکچر لینے جانا ہے۔ میں نے کہا آپ تو 35 سال سے لیکچر لے رہے ہیں تو آپ تو مجھے ٹینس لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکچر میں ایمانداری سے دیتا ہوں، اور ہمیشہ ہر لیکچر سے پہلے میری یہ صورت ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ کا اضطراب ہوتا ہے، لیکن جب میں لیکچر شروع کرتا ہوں تو اس کے میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے وہ بلیک بورڈ پر ڈرائنگ کرتے تھے۔ میں نے لاکھ کوشش کی ہے لیکن میں اب تک یہ نہیں کر سکا۔ گو کہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ گئے ہیں جو کہ ان کے سٹوڈنٹس کی شکل میں، ان کی پبلیکیشنز کی شکل میں، ان کی کتابوں کی شکل میں، اور ان کے ایک اچھا انسان ہونے کی دلیل کے طور پر، جو کہ ان کے سٹوڈنٹس ہمیشہ ان کو کہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں موجود رہیں گے۔ اور ان کے قریبی عزیز، اور وہ بھی ہمارے استاد ہیں، پروفیسر SM سلیم صاحب، جو کہ ہیڈ آف دی آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ نشتر سے ریٹائر ہوئے، وہ لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے ایک جملہ جو مشتاق صاحب پہ بھی صادق آتا ہے کہ ہی ول بی فونڈلی ریممبرڈ اینڈ سورلی مسڈ۔ میں مشتاق صاحب کے بارے میں کئی فنکشنز میں ایک شعر ان کے بارے میں پڑھتا تھا کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو چھاؤں مہیا کی ہے اور ان سے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، اور یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ میں مشتاق صاحب
کی روح سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے. ہم آپ کو آپ کے شاگردوں کی صورت میں، آپ کی کتب کی صورت میں اور آپ کے جرائد کی صورت میں آپ کو زندہ رکھیں گے. بہت شکریہ.